السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مشکات شریف یعنی سال ہفتم کے طلبہ، دیباچہ جو ہے وہ کتاب سے پہلے اس کا سبق جو ہے وہ آخری سبق ہوگا آج، تو بات آسان ہے، ترجمہ پہ زیادہ دھیان دیجیے گا، باقی بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ بڑے طالب علم ہیں، عقل مند ہے، آپ کو بات جو ہے وہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے جو ہے وہ باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ صاحب مشکات جو ہے مشکات شریف کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح کے انداز پر اپنی کتاب جو ہے وہ مشکات شریف کی تصنیف فرمائی، لیکن جگہ جگہ صاحب مصابیح سے تھوڑا ہٹ کر کے جو ہے وہ الگ انداز کہیں پر الگ انداز اختیار کیا، جس طرح سے وہ آج کل کے سبق میں جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے انہوں نے ذرا ہٹ کر کے حدیثوں کو نقل کیا ہے، اس سلسلے کی بات چل رہی ہے۔ تو اس سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ آگے فرماتے ہیں، وَإِن رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَذَلِكَ مِن تَعَشُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ۔ فرماتے ہیں کہ بعض جگہ میں دیکھیں گے آپ جو ہے مصابیح کے اندر حدیث جو روایت کی گئی ہے وہ حدیث ایک طرح کا ہے، اسی حدیث جو ہے وہ مشکات شریف کے اندر جو نقل کیا گیا ہے، تو دونوں حدیث کے الفاظ میں فرق ہے، کسی میں کوئی الفاظ ہے تو کسی میں کوئی اور الفاظ ہے، اس طرح سے بھی آپ کو ملیں گے۔ مصابیح کی حدیث سے تھوڑا سا اختلاف ملے گا کہ اس میں کچھ الفاظ ہے اور اس میں جو ہے وہ کچھ الفاظ ہے۔ میری والی کتاب جو مشکات ہے، مشکات میں کچھ اور الفاظ کے ساتھ بیانی حدیث ہوئی ہے، سند ایک ہی ہے، لیکن الفاظ میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ جو فرق نظر آیا کیوں ہوا؟ کہتے ہیں کہ فذالک یہ جو فرق آئے گا من تعشب طرق الاحادیث، حدیث کے اسانید یعنی راویوں کی وجہ سے، حدیث کی راویوں کی وجہ سے۔ مصابیح کے مصنف کو حدیث کے جو الفاظ ملے ہیں وہ ایک سند سے ان کو یہ الفاظ ملا ہے، اور مجھ تک جو حدیثیں پہنچی ہے، مجھے جو کتابوں میں جو حدیثیں ملی ہیں وہ دوسری سند سے ملی ہے، لہٰذا صاحب مصابیح کے مصنف نے اپنی یعنی تتبع اور تلاش کے بعد جو ہے حدیث کے جو الفاظ ان کو ملا انہوں نے وہی نقل کیا، اور میں نے جب تتبع تلاش کیا ہے تو مجھے جو الفاظ ملا راویوں سے، میں نے اسی راویوں سے انہی الفاظ کے ساتھ حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ ہے عبارت کا مطلب اور خلاصہ۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِن رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ، اگر آپ دیکھیں نفس حدیث میں بعینہ حدیث کے الفاظ میں اختلاف دیکھیں، تو یہ اختلاف کیوں ہوا؟ فَذَلِكَ مِن تَعَشُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ، تو یہ راوی احادیث کی اسناد میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ راویوں کی احادیث میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، جیسا کہ مطلب میں نے بتایا کہ ان کو راویوں سے اس حدیث کے وہ الفاظ ملے، انہوں نے وہ نقل کیا، مجھے راویوں سے یہ الفاظ ملے، میں نے وہی نقل کیا ہے۔ تو اس وجہ سے نفس حدیث میں بھی کبھی کبھی مصابیح کے ساتھ مشکات کا اختلاف ہوا ہے۔ آگے چلیے، وَلَعَلِّ، یہ جو اختلاف ہوا ہے اس کی دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ بیان کیا کہ تعشب یتعشب تعشبا باب تفاعل سے ہے، ایک وجہ تو یہ بیان کیا، دوسری وجہ جو بیان کرتے ہیں وَلَعَلِّ مَا أَطْلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَایَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ أَقُولُ مَا وَجَدْتُ هَذِهِ الرِّوَایَةِ فی کتب الاصول او وجدت خلافها فاذا وقفت علیہ فانسب القصور الی لقلة الدرایة لا الی جناب الشیخ رفع اللہ قدرہ فی الدارین حاشا للہ من ذالک۔ ایک دوسری وجہ نفس حدیث میں اختلاف کی ایک دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ وَلَعَلِّ مَا أَطْلَعْتُ فِي تِلْكَ الرِّوَایَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ رضی اللہ عنہ۔ ایک وجہ نفس حدیث میں اختلاف ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن
روایتوں کو، جن حدیثوں کو شیخ نے یعنی مصابیح کے مصنف نے نقل کیا ہے، وہ حدیث مجھے ملا ہی نہیں ہے، وہ حدیث مجھے ملا ہی نہیں ہے۔ الفاظ کا اختلاف تو پتہ چلے گا جب دونوں حدیثیں ملیں گے تب، تو وہ حدیث مجھے ملا ہی نہیں ہے۔ اور ایسا فرماتے ہیں وہ قلیلا ما تجد، ایسا بہت کم ہوا، اس لیے کہ میں نے بہت کتابیں دیکھی، بہت تلاش کیا ہے، 2-4 حدیثوں میں ہو سکتا ہے کہ جو روایت جو حدیث جو ہے صاحب مصابیح نے، مصابیح کے مصنف نے نقل کیا ہے، وہ حدیث مجھے نہیں ملا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اقول، میں یہ کہتا ہوں، ما وجدت هذه الروایت فی کتب الوصول، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن روایتوں کو مصابیح نے، صاحب مصابیح نے اپنی کتاب مصابیح کے اندر ذکر کیا ہے، وہ حدیثیں اصل کتاب میں یعنی بخاری اور مسلم میں مجھے ملا نہیں، انہوں نے دوسری کتاب سے نقل کیا ہوگا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ او وجدت خلافہ، یا تو وہ حدیث مجھے ملا ہے لیکن حدیث کے الفاظ، وہی پہلی والی بات، حدیث کے الفاظ صاحب مصابیح نے جو بیان کیا وہ الفاظ، مجھے جو حدیث ملا ہے اس میں وہ الفاظ نہیں ملا۔ آگے اپنی معذرت پیش کرتے ہیں صاحب مشکات، بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اخلاص اور اپنے خلوص اور للہیت کا جو ہے اظہار، للہیت جو ہے وہ ٹپکتا ہے ان عبارتوں سے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی حدیث ایسی مل جائے کہ صاحب مصابیح نے ایک حدیث کو نقل کیا، میں نے بھی کچھ نقل کیا ہے، تو حدیث کے نفس حدیث میں جو ہے وہ اختلاف اگر نظر آئے آپ کو، تو غلطی جو ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو غلطی جو ہے وہ فَانْسِبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ، غلطی کو میری طرف، صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ میری طرف آپ نسبت کیجئے کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مشکات کے مصنف سے نہیں ہوئی ہے غلطی۔ کیوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے؟ لقلت الدرایت، میری جو ہے کوتاہی علم کی جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کوتاہی کی وجہ سے نفس حدیث میں ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی۔ لا الی جناب الشیخی، میرے شیخ جو ہے مصابیح کے مصنف جو ہے اس غلطی کو ان کی طرف نسبت مت کیجئے گا۔ رفع اللہ قدرہ، اللہ تعالیٰ میرے شیخ جو ہے مصابیح کے شیخ کے درجات کو بلند فرمائے، دارین میں، دنیا اور آخرت میں، حاشا للہ من ذالک، اور خود اس سے خدا کے لیے پاکی ہے، خدا کے لیے پاکی ہے۔ اسی جملے سے انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے اپنی جو خلوص، اپنا جو خلوص اور للہیت جو ہے اور ریا سے جو پاک ہے ان کا دل، اس بات کی طرف حاشا للہ من ذالک سے اشارہ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیے ترجمہ، وَلَعَلِّ، اور ہو سکتا ہے، ما اطلاعت، مجھے اطلاع نہیں ملی، علی تلک الروایتی، اس روایت پر، التی سلکہ شیخ، جس کو شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ تو محاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ کر لیں۔ اب محاورہ ترجمہ، ہو سکتا ہے کہ میرے شیخ نے، مصابیح کے شیخ نے جن روایتوں کو بیان کیا ہے ان روایتوں کا علم مجھے نہیں ہوا، وقلیلا ما، اور ایسا بہت کم ہوا ہے، وقلیلا، اور ایسا بہت کم ہوا ہے، ما تجدو، اور ایسا آپ کو بہت کم ملے گا، ما تجدو وقلیلا ما تجدو، اور ایسا آپ لوگوں کو بہت کم ملے گا۔ اقول ما وجدت هذه الروایت فی کتب لیا، تو میں کہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے ملا ان روایتوں میں سے، یعنی جن میں اختلاف ہو رہا ہے، فی کتب الوصولی، اصل کتابوں میں یعنی بخاری اور مسلم میں، او وجدت خلافہا، یا تو میں پایا ان حدیثوں کو لیکن وہ صاحب مصابیح کے جو الفاظ ہے حدیث کے، ان کی روایت کردہ حدیثوں کے جو الفاظ ہے اس کے خلاف میں نے ان روایتوں کو پایا۔ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، اگر آپ کو اس بات کا پتہ چلے کہ میں روایت کردہ حدیث کے الفاظ کچھ ہے، یہ میں بڑھا کر کے بتا رہا ہوں مطلب، اور مصابیح کے روایت کردہ حدیث کے الفاظ کچھ اور ہے، فَانْسِبِ الْقُصُورَ، تو غلطی کو جو ہے وہ نسبت کرے الیہ، میری طرف، تو اس کی غلطی کو میری طرف نسبت کرے، لقلت الدرایتی، کوتاہی علم کی وجہ سے، میری کوتاہی علم کی وجہ سے، لا الی جناب الشیخی، ان غلطیوں کو شیخ مصابیح کے شیخ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت مت کیجئے گا کہ غلطی ان سے ہوئی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اسی سے اللہ کے لیے پاکی ہے، اور اسی سے اللہ کے لیے پاکی ہے۔ آگے جو ہے بڑے خلوص اور پیار بھرے انداز میں
صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے کس طرح سے بات کرتے ہیں، اتنی بڑی کتاب لکھی لیکن کس قدر خلوص اور للہیت ہے اندر، جو ہے ریا سے پاک ہے، دل دماغ سب کچھ پاک ہے۔ عبارت دیکھیے، رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک نبہنا علیہ وارشدنا طریق الصواب۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رحم فرمائے ان لوگوں پر، اذا وقف علی ذالک، جب ان کو اس بات کا پتہ چلے، انتقال کے بعد اگر آج بھی پتہ چلتا ہے کہ مصابی کی حدیث سے جو ہے کیا نام ہے کہ صاحب مشکات نے خلاف حدیث بیان کیا ہے، حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہوا ہے، من اذا وقفا، اگر کسی کو پتہ چلے، علی ذالک، اس بات کا یعنی اس اختلاف کا پتہ چلے، نبہنا، تو وہ مجھے متنبہ کرے، مجھے بتائے۔ اب جاؤ بتانے کے لیے قبر میں جا کر کے بتا دو کہ آپ نے یہاں یہ کیا ہے۔ دیکھیے آگے یہ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے انتقال کے بعد، میری موت کے بعد کسی کو ان باتوں کا پتہ چلے، تو اس کے لیے کیا فرماتے ہیں، وَأَرْشَدَنَا طَرِيقَ الصَّوَابِ، اور جو ہے وہ ہمیں مطلع کرے، راہ حق بتائے، راہ حق بتائے، یعنی اجازت دے دی کہ اگر آج بھی یہ اختلاف جو ہے وہ کسی کو نظر آئے تو اس اختلاف کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو بھی طریقہ ہو، چاہے مشکات شریف نئے سرے سے چھپوا دے لیکن اس کو صحیح کر کے جو ہے وہ چھپوائے۔ ہوگی بات۔ فرماتے ہیں وَلَمْ آلُ جُهْدًا فِي التَّنْقِيرِ وَالتَّفْتِيشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں کے نقل کرنے میں نے اپنی طاقت اور وسعت، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی یعنی تفتیش اور تتبع، تحقیق، تنقیر تحقیق اور تفتیش جستجو، اس کے اندر میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں کی، جتنا مجھ سے ہو سکا میری وسعت اور طاقت کے مطابق، میری گنجائش کے مطابق میں نے حدیث کو نقل کرنے میں، یہ حدیث مصابیح نے کہاں سے نقل کیا ہے، ان ساری باتوں کو بہت زیادہ میں نے پہلے تحقیق کی، اس کے بعد جستجو کی، تلاش کیا، اور اس کے بعد جب شرح صدر ہوا تو اس کے بعد میں نے حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور اس کے بعد وہ اختلاف والے حدیث کو میں نے نقل کیا ہے جیسا کہ میں نے پایا ہے۔ وَلَمْ آلُ، اور میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، جُهْدًا، محنتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، یعنی اپنی طاقت، اخیر سے ترجمہ کیجیے، اپنی طاقت، یہاں سے ترجمہ شروع کیجیے، اپنی طاقت اور وسعت کے اعتبار سے میں نے تتبع اور تلاش میں، تتبع اور تحقیق میں، ولم آلو جہدن، کوئی کسر نہیں چھوڑا، کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور میں نے نقل کیا ہے انہی اختلاف والی حدیثوں کو، کما وجدت، جیسا کہ میں نے پایا ہے کتابوں میں، اصول میں۔ وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ من غریب او ضعیف او غیرہما بینت وجہہ غالبا وما لم یشر الیہ مما فی الاصول فقد قفیتہ فی ترکہ الا فی مواضع لغرض۔ آگے صاحب مصابیح سے ذرا ہٹ کر کے حدیثوں کو نقل کیا ہے، اس کی ترتیب کیا یعنی اختلاف ہوا ہے اس کو اور بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس عبارت کا مطلب پہلے سمجھیے کہ صاحب مصابیح نے بعض احادیث میں حدیث کے ساتھ یہ نقل کیا کہ فلاں حدیث غریب ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں شاذ ہے، فلاں منکر ہے، یہ حکم لگایا ہے حدیثوں کے ساتھ، صاحب مصابیح نے لگا دیا۔ تو صاحب مشکات نے اس کی توضیح کی کہ صرف صاحب مصابیح نے یہ بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا تو غریب ہے، یا تو منکر ہے، یا تو شاذ ہے، حدیث کے اقسام بتائے، اس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد بات ختم کر دی صاحب مصابیح نے۔ تو صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے، اس کی توضیح کر دی، کیوں یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں کیا نام ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، کیوں شاذ ہے، کیوں منکر ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ ساتھ میں نے بیان کر دیا تاکہ طالب علم کو زیادہ جو ہے وہ فائدہ پہنچے، تاکہ طالب علم کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ صاحب مصابیح نے بعض حدیثوں میں حدیث کا حکم مرتبہ جو ہے وہ بیان کر دیا، درجہ بیان کر دیا، غریب ہے،
حسن ہے، شاذ ہے، منکر ہے۔ بعض حدیث میں صاحب مصابیح نے جو ہے کچھ بیان نہیں کیا، تو فرماتے ہیں جہاں کچھ نہیں بیان کیا وہاں صاحب مشکات فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی پیروی کی، وہاں میں نے کچھ نہیں لکھا، ان حدیثوں کے بارے میں قلم نہیں چلایا، بلکہ اس کو خالص صاف جو ہے وہ رہنے دیا ہے، جیسا تھا ویسا ہی رہنے دیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ من غریب، من بیانیہ ہے، من غریب او ضعیف او غیرہما، اور جن احادیث پر شیخ نے ضعیف یا غریب یا ضعیف اور غریب کے علاوہ حکم لگایا، یعنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ شاذ کا حکم لگایا، منکر کا حکم لگایا، معلل کا حکم لگایا، وغیرہ جو احادیث ہے حکم لگایا، میں نے ان کا سبب بیان کر دیا، بینت وجہہ، میں نے غالباً، میں نے اکثر ان کا سبب جو ہے کیوں غریب ہے، کیوں شاذ ہے، اس وجہ کو بیان کیا۔ وما لم یشر الیہ، اور جن احادیث اور جن لم یشر الیہ فی الوصول، اور جن احادیث کو میں اصول امور کی جانب شیخ نے جو ہے کوئی اشارہ نہیں کیا، لم یشر کوئی اشارہ نہیں کیا حدیث کے اصول کے بارے میں، فقد قفیتہ، تو میں نے بھی شیخ کی پیروی کرتے ہوئے فی ترکہ، اس کو چھوڑ دیا، اس کے چھوڑنے میں شیخ کا پیروی کیا، قفیتہ، ان کے قدم پر چلے، فی ترکہ، اس کے چھوڑنے میں، یعنی بیان کو چھوڑ دیا ہے، الا فی مواضع لغرض، مگر بعض جگہ میں کسی خاص مقصد کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کی وجہ جو ہے وہ بیان کر دی، یا تو یہ حدیث غریب ہے یا حسن ہے، یا یہ حدیث ضعیف ہے یا شاذ ہے، منکر ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کسی خاص مقصد کی وجہ سے۔ اس طرح کے حدیثیں جب بھی آئیں گی، 2-4 حدیثیں آئیں گی، کم آئیں گی، تو وہاں پر وہ بات آپ کو بتا دیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا۔ آگے چلیے، اور ربما تجد محملتاً، فرماتے ہیں کچھ ایسے مقام آپ کو ملیں گے، مشکات میں کچھ ایسے مقام بھی ملیں گے کہ وہاں حدیث کے بعد میں نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا، تجد مواضع محملتاً، حدیث کا حوالہ نہیں دیا، کیونکہ باوجود تحقیق و تلاش کے، فرماتے ہیں کہ بہت تحقیق اور تلاش کے باوجود مجھے راوی کا نام معلوم نہیں ہو سکا، راوی کا نام جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے میں نے حدیث کا حکم نہیں لگایا کہ یہ ضعیف ہے یا غریب ہے یا حسن ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے، کچھ حکم نہیں لگایا، وہ جگہ میں نے جو ہے وہ صاف چھوڑ دیا ہے۔ پس تمہیں، آگے فرماتے ہیں، دیکھیے اخلاص اور اللہیت، فَإِنْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ، اگر آپ کو اس کا پتہ چلے کہ اس حدیث کا حکم کیا ہے، فَالْحَقْهُ بِهِ، تو آپ اس کے ساتھ الحاق کر دیجئے، بتا دیجئے گا، یہ آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، علماء کو ذمہ داری دی جا رہی ہے قیامت تک آنے والے، کہ آپ کو اگر ان حدیثوں کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ حسن ہے یا غریب ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے، تو آپ اس کا حکم لگا سکتے ہیں۔ احسن اللہ جزاءک، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بہترین جزا عطا فرمائے، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ربما تجد مواضع محملتاً، اور کچھ ایسے مقام بھی ملیں گے کہ وہاں حدیث کے بعد میں نے کتاب کا حوالہ نہیں دیا، محمل رکھ دیا، محمل یعنی اس کا حوالہ، کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى رَاوِيهِ، اور یہ اس لیے کہ میں راوی پر مطلع نہ ہو سکا، یعنی راوی کا پتہ مجھے نہیں چلا، بہت محنتوں کے باوجود۔ فَتَرَكْتُ الْبَيَاضَ، تو میں نے کورا چھوڑ دیا ہے، خالی جگہ چھوڑ دیا ہے۔ فَإِنْ عَثَرْتَ، اگر آپ کو پتہ چلے اس بات پر، یعنی یہ حدیث جو ہے کہ حدیث کا حوالے کا پتہ چلے، فَأَلْحَقْهُ بِهِ، تو آپ اس کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہیں، الحاق کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، ایسے کرنے والوں کو بہترین جزا جو ہے وہ دے۔ آگے فرماتے ہیں وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ بِمِشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ، اور میں نے اس کتاب کا نام جو ہے وہ مشکات المصابیح رکھا ہے، مشکات المصابیح کر کے نام رکھا ہے اس کتاب کا نام۔ کیوں؟ مصابیح آپ جانتے ہیں کہ مصباح ان کی جمع ہے، جس کے معنی ہے چراغ، اور مشکات کہا جاتا ہے تاکچے کو، تھڑیا، سلیپ سے گورے ہوئی نرکیز ہمارا سلوٹی غزالی باشا تھڑیا ہوئی سلیپ، تو اس کو اور بھی کچھ بولتے ہیں، تاکچے، اردو میں تاکچے بولتے ہیں، جس میں کچھ سامان وامان رکھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ مشکات جو ہے وہ پرانے زمانے، ہم لوگ جو چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں بھی تو وہ یعنی کیروسین کا، مٹی کا تیل جو ہے وہ کیروسین کا وہ لیمپ جلایا کرتے تھے،
تو اس کو اونچا کرنے کے لیے کبھی بعض لوگ تو وہ لکڑیوں سے نیچے تھوڑا بڑا کر دیا اوپر رکھنے کے لیے بناتے ہیں. ہمارا سیلوٹی بسا دی گورے بوٹنی خوئیں بوٹنی وہ صرف یعنی چراغ رکھنے کے لیے، تو اسی کو جو ہے مشکات کہا جاتا ہے. تو گویا کہ مصباح جو ہے یہ مصباح مشکات کے اوپر رکھنے کی چیز ہے. اپنی کتاب جو ہے وہ طاقچہ ہے، اس کے اوپر مصباح یعنی چراغ رکھا جائے گا. تو یہ لفظی تحقیق ہے. وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَالْإِعَانَةَ وَالْهِدَایَةَ وَالصِّيَانَةَ وَالتَّسْیِیرَ مَا أَقْصِدُهُ. آگے دعا فرماتے ہیں، ترجمہ ہی سے بات آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کتاب کی تصنیف کے لیے فرماتے ہیں وَأَسْأَلُ اللَّهَ، میں اللہ سے نیک توفیق، وَالْإِعَانَةَ اور اس کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد، وَالْهِدَایَةَ اور ہدایت رہنمائی کا طلبگار ہوں، وَالصِّیَانَةَ اور یعنی جو ہے غلطی سے حفاظت کے طلبگار ہوں، وَتَصْوِیرَ مَا أَقْصِدُهُ اور جو میں نے ارادہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو ہے تکمیل کی آسانی کے لیے اسأل اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. محاورہ ترجمہ، اس کتاب کی تصنیف کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے توفیق، حسن توفیق اور مدد اور رہنمائی اور غلطی سے حفاظت اور میرے مقصد جو ہے اس مقصد کو آسانی کے لیے اسألو، اللہ سے جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. وَأَن يَنفَعَنِي کہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے مجھے، خود مصنف فرماتے ہیں مجھے نفع پہنچائے، فی الحیاتی دنیا میں، زندگی میں، وبعد المماتی اور موت کے بعد بھی، وجمیع مسلمین والمسلمات اور تمام مسلم مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے نفع پہنچائے. وہی اللہ میرے لیے، حسبی اللہ، وہی اللہ میرے لیے کافی ہے. ونعم الوکیل اور بہترین کارساز ہے. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نحمر لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول لنا عن المعصیة ولا قوة لنا على الطاعة الا بتوفیق اللہ تعالی. 14-15 ترکیبیں آپ پڑھ کر کے آئے ہیں، ترجمہ آپ خود کر لیجئے گا. اس کا آپ بڑے ہیں تو اس جملے کا اور ترجمہ جو ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اور دیباچہ کا یہ سبق جو ہے وہ اللہ کے فضل کرم سے ختم ہوا ہے. میں نے کوشش کی بھائی کہ آپ کو پوری طرح سے بات کو سمجھاؤں، لیکن میری کوتاہی علم اور کمائے گی علم اور عقل کی کمی کی وجہ سے جو بھی کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے. آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کتاب کے دیباچے سے اور اس کتاب کے احادیث سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے. اس کے ساتھ ایک عرض میں کر دینا چاہتا ہوں، ایک بات کی وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ کل سے انشاءاللہ تعالی احادیث نبویہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو احادیث، باتیں، اقوال، افعال اور تقریر جو نکلے ہیں، یہ آپ پڑھنے کے لیے کل کے سبق، کل سے انشاءاللہ تعالی آپ آگے بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا ان حدیثوں کو پڑھنے کے لیے آپ کے دل میں جو ہے وہ محبت ہونا چاہیے، محبت اور انسیت ہونی چاہیے. تو اس انسیت اور محبت کو پیدا کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی محنت یہ کریں، کم سے کم کل کے لیے یہ کریں کہ سبق تو آپ کو 9 بجے تک پہنچ جاتا ہے. آپ 9 بجے سے پہلے 8 بجے تک انشاءاللہ نہا دھو کے، اچھی طرح سے نہا دھو کے جو ہے وہ تیار ہو جائے، بہترین کپڑا پہنے. اس کے بعد اگر موجود ہو، آپ کے پاس میسر ہو تو تھوڑی سی خوشبو لگا لیں اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ جو ہے کل کا سبق جو ہے وہ آپ سنیں. اور صرف کل کا نہیں ہے بلکہ کم سے کم شروعات اچھی ہو تو انشاءاللہ تعالی اگر بدایہ اچھا ہوگا تو نہایہ انتہا بھی اچھا ہوگا. تب جا کر کے اس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ اگر حدیث کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ دور بھی ہے اور ہم کہاں جورہاٹ میں بیٹھ کر کے آپ کو سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے گھروں پہ بیٹھ کر کے سبق سن رہے ہیں، ان حدیثوں کے جو برکات ہے ان برکات سے آپ انشاءاللہ تعالی مستفیض ہو پائیں گے. ضرورت ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ روزانہ کا سبق جو ہے وہ دھیان سے سنیں، اور زیادہ نہ ہو سکا تو کم سے کم حدیث کے جو ہے وہ ترجمہ، حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. تو اسی خلوص اور الہیت کے ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی آپ کو بہت ہی خلوص، محبت اور شرح صدر کے ساتھ حدیث پڑھنے کی توفیق، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ دعا بھی فرمائیں. میں بات چھوٹ گئی ایک بات کہ کل کے سبق جو ہے وہ شروع ہوگا
اس نہا دھو کے بعد آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ حدیث جو ہے وہ بڑی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری دنیا دے کر کے ایک حدیث کا معاوضہ نہیں ہو سکتا. 2 رکعت نماز پڑھ لے. کبھی میں بتاؤں گا امام بخاری نے ایک حدیث کو نقل کرتے ہوئے کیا 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 تھا. انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو کل کے سبق میں بتا دوں گا. شروع میں چاہے ایک ہی حدیث پڑھاؤں گا لیکن کل کچھ باتیں میں بتاؤں گا زائد. تو آپ نماز پڑھ لے 2 رکعت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو جو ہے وہ کھول دے. جو بھی پریشانیاں ہیں اس کو دور فرمائے. اور خاص کر کے اس ناچیز کے لیے بھی آپ لوگ دعا فرمائیں کہ یہ احادیث پاک پڑھانے کی جو بڑی ذمہ داری ہے کبھی زندگی میں صحیح بتا رہا ہوں کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہے کہ مشکات شریف جیسی اہم کتاب بچوں کے سامنے پیش کرنے کی نوبت آئے گی اور یہ موقع ملے گا. یہ شاید کیا ہے میں یقیناً مانتا ہوں کہ اساتذہ کرام کی دعا والدین کی دعا جو ہے شامل حال ہے. اسی کی برکت سے کم مشکات شریف کے ورق جو ہے صفحات وہ پلٹنے کا موقع ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ جو علم کے اندر علم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. تو جو بھی ہے کتاب اتاب دے کر کے حاشیہ شروحات دے کر کے جو بھی یعنی سمجھنے کی جو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ تک صحیح ڈھنگ سے آپ کا حق ادا کرتے ہوئے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ بیٹھے. امید ہے کہ میری باتیں آپ کو آپ کے دلوں تک چھوئے گی اور اسی اعتبار سے آپ سبق کی جو ہے وہ تیاری کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اور دیباچہ کا سبق جو ہے یہیں پر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.